نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم من خیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل القرآن مرشدین میں، جہاں پہ آپ کو کوئی کہانی، کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی جو کوئی مت ہو یا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر حق اور سچ کی بات سننے کی ہمت کوئی بھی رکھتا ہے تو اس چینل میں یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہی بنا ہے۔ تو آئیے میرا ساتھ دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری باتیں آپ سنیں۔ اگر آپ کو اچھا نہ لگے کہ میری باتوں میں صداقت نہیں ہے تو پھر آپ بھلی انسبسکرائب کر کے ڈس لائک کر کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر آ گئے ہو ابھی تو سبسکرائب کر کے اور میری بات پوری سن کر جانا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو چلتے ہیں اپنی بات کی طرف، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک لفظ ہے حدیث۔ جب بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ لفظ جب بھی ٹکراتا ہے تو ہمارے دماغ میں کچھ کتابیں آ جاتی ہیں اور کوئی شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کتابیں صحیح بخاری کی کتاب ہیں اور وہ شخصیت ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ اب ان سے اور حدیثوں سے تعلق ہم نے بچپن سے جوڑ دیا ہے کہ جب بھی ہمیں یہ لفظ سننے کو ملتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بھی آپ بات سن رہے ہیں، جو حدیث سن رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس کس طرح آئی ہے، یہ کتابوں کے ذریعے آئی ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم مسلمان عام طور پہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ حدیث ہے کیا؟ اس حدیث کا جو مطلب ہے یا یہ لفظ کس زبان سے ہے اور یہ لفظ کا لفظی معنی کیا نکلے گا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حدیث کیا ہے اور آج تک جو ہم سنتے اور سمجھتے آئے ہیں کیا یہی حدیث ہے یا حدیث کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس لفظ سے۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ ہے دال سے حدث، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ۔ حدیث لفظ کا مطلب ہے آپ کو کوئی بھی اگر واقعہ سنایا جاتا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے عربی میں، سمپل۔ اب ہمیں کچھ لفظ ہم نے کیا ہے کہ فکس کر دیے ہیں، لیکن جب اس کو ہم نیوٹرل ہو کے سوچیں گے تو پتہ چلے گا ان لفظوں کا۔ اب آپ یہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب آپ یہ ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ حدیث کا مطلب ہے کہ کوئی بھی واقعہ۔ اب جب یہ حدیثیں ہمیں سنائی جاتی ہیں تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں جن پہ علماء اختلاف کرتے ہیں۔ اب اختلاف کیوں کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ حدیث میں ایک تو ہوتی ہے سند۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتانے والا روایت جو ہے، راوی کون ہے۔ اب چین آف نیریٹرز جو چین ہوتی ہیں، راوی اس نے بتایا اس کو، اس نے بتایا اس کو، یہ ساری چین دیکھی جاتی ہیں۔ جب یہ ساری چین دیکھتے ہیں اور پھر اس کی سند بنتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چین جو ہے یہ بالکل صدیق ٹائپ لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں اور یہ ان کی چین ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے، دوسرا کیا دیکھا جاتا ہے؟ متن۔ متن مطلب اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا تو کچھ نہیں لکھا ہوا جس سے کریکٹر ایسیسینیشن ہو یا جس سے قرآن کے اگینسٹ بات چلی جائے۔ تو یہ دونوں چیز چیک کر کے مختلف جگہوں پہ علماء نے مختلف حدیثوں کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب ایسے بھی علماء ہیں جو ایک حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور وہی دوسرے علماء اسی حدیث کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اسی کتابوں میں چاہے آپ
امام بخاری کی کتاب اٹھا دیں، اسی میں ہی کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ ہمیں بچپن سے یہ پتہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ یہ اقرا لفظ جو ہے قرآن میں آیا، یہ ہے پہلی آیت. یہاں سے وہی جو ہے نازل اسٹارٹ یہاں سے ہوئی تھی. اور اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ مزمل سے پہلی آیت شروع ہوتی ہے، مطلب پہلی وہی شروع ہوتی ہے. تو اس میں بھی کنٹراڈکشن ہے. تو آج ہم کیا کریں گے، میں آپ کو ان حدیثوں کی طرف لے کے جاتا ہوں جن کے راوی، سند اور متن یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان کے راوی کون ہیں؟ روح القدس، جبرائیل، رسول. انہ لقول رسول الکریم، اللہ کہتا ہے قرآن میں انہ لقول رسول الکریم، یہ رسول کریم کے قول ہیں. تو قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہے متن. اب متن میں کنٹراڈکشن تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ 100% صحیح ہے. یہ ہمارے سب علماء اور عام لوگ سب اس کو مانتے ہیں. اور ان کے جو سندیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ بھی سب مانتے ہیں کہ نیریشنز جو ہیں اس کو بھی کوئی آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس کو غلط کہہ سکے. تو کیا اللہ نے ہمیں قرآن میں حدیثیں بتائی ہیں؟ حدیث کا لفظ قرآن میں آیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. کافی مقامات پہ حدیث کا لفظ قرآن میں آیا ہے. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ کس حدیث پہ ایمان لاؤ گے. اتنی بڑی بات کر دی کہ اس کے علاوہ، مطلب ایک کیٹیگری بنا دی. اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ حدیثیں، جو کچھ واقع ہیں، ان کے علاوہ کس حدیث پہ ایمان لاؤ گے. اور دوسری جگہ اللہ نزلنا احسن حدیث، اللہ جو ہے وہ نازل کرتا ہے احسن حدیث، مطلب سب سے اچھی حدیث نازل اللہ کرتا ہے. یہ بھی لکھا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں ہیں کیا. قرآن میں حدیثیں ہیں، مطلب واقعات سب کو پتہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو امام ہیں، ان کا واقعہ نہیں ہے آپ کے سامنے؟ بالکل ان کا واقعہ ہے. قرآن میں حل اتاک حدیث الموسیٰ، قرآن میں ایک آیت ہے حل اتاک حدیث الموسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی حدیث پہنچی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو پوری کہانی ہے بہت مرتبہ دہرائی گئی ہے. یہ کہانی فرعون کا لشکر، آل فرعون، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو بنی اسرائیل کا واقعہ بہت جگہ پہ یہ قرآن میں ہے. تو یہ حدیث ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش، پھر کرامات، بی بی مریم، ان کے واقعات، یہ بھی حدیث ہیں. اچھا، میں ابھی آپ کو وہ سارے کوشش کروں گا ان سب کے نام لوں جن کی حدیثیں اللہ نے بیان کی ہیں احسن طریقے سے. حضرت نوح کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سب کو پتہ ہے. حضرت یوسف، حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی، آپ کو سب کو پتہ ہے، واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف کا واقعہ ہے، اس کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد ہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ گنتے جائیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، عیسیٰ کے حواری، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ جو میں نے 27-28 جو واقعہ آپ کو بتائے ہیں، ان سب ہستیوں کے یہ حدیثیں ہیں. اللہ خود فرماتا ہے یہ ساری حدیثیں ہیں. اب آپ خود سے پوچھیں اپنے آپ سے ابھی کہ آپ نے کبھی ان حدیثوں پہ غور کیا ہے؟ ضرور کہانیاں سنی ہوں گی کہ یہ سارے جو ہستیاں، یہ اللہ کے نبی تھے، آئے تھے اپنی اپنی قوموں میں، پھر
انہوں نے اللہ کا پیغام دیا اور نافرمانی کی لوگوں نے، اس کے بعد عذاب نازل ہوا، پھر یہ نکل گئے. مطلب یہ کہانی آپ نے ضرور سنی ہوگی ہر کسی کے بارے میں تقریباً. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی آپ نے سنا ہوگا، بھائیوں نے پھینک دیا، اس کے بعد وہ مصر میں چلے گئے، مصر میں جو ہے نا ان کو بیچا گیا، وہ شاہ مصر بن گئے، یہ بھی کہانی سنی ہے. حضرت یونس کو مچھلی میں پیٹ کے مچھلی میں تھا پتہ نہیں کتنے سال. یہ حضرت موسیٰ کی ساری آپ نے سنی ہے. حضرت لقمان کو بھی آپ حکیم سمجھتے ہیں، یہ بھی سنی ہے. لیکن میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں باپ کو وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے، ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس طرف سوچا کہ یہ جو اللہ کے رسول، نبی، جو اللہ کے پیارے لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا اپنی پیغام دینے کے لیے، تو وہ صرف اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہر حدیث سے آپ کو سبق ملنا چاہیے. کیا آپ کو کوئی سبق ملا، کوئی میسیج ملا؟ یا آپ کو 100% پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کہ جو ایک کتاب ہے بائبل، ٹھیک ہے، اس کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ مکس کر کے آپ کو اسٹوری بتائی گئی ہیں. حضرت ہاجرہ کی، ہاجرہ لفظ نہیں ہے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وائف کی بات کی ہوئی ہے، نہیں ہے، کوئی نام نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے. اور ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ زیادہ جانتے ہیں، قرآن سے آپ کو ایکسٹرا پتہ ہے. وہ اس لیے باربنس ایک کتاب ہے عیسائیوں کا، اس کی ساری اسٹوریز اس کے ساتھ ملا کے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اب آپ کو اپنے آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھنی ہیں. آپ یہ جائیں، آپ کو یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان سے فیملیئر کریں. اللہ نے جو حدیثیں بتائی ہیں معاشرے میں یہ حدیثیں گردش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی حدیثیں ہیں. اس میں کوئی متن میں پرابلم نہیں، کوئی سند میں پرابلم نہیں، کوئی چین آف نیریشن میں کوئی پرابلم نہیں، راوی میں کوئی پرابلم نہیں. تو یہ حدیثیں گردش کرنا چاہیے معاشرے میں. اتنے بڑی بڑی ہستیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ امام کہتا ہے، کوئی اس کے بارے میں اتنا جانتا نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، کوئی پتہ نہیں. حضرت موسیٰ، یہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اللہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حدیث الموسیٰ، کیا آپ کے پاس یہ حدیث کی موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا ہے، ایک ایک کر کے ان سب کو پڑھنا ہے. اور الگ سے نہیں پڑھو کوئی یہ جو جیسے اسٹوریز، پروفٹ اسٹوریز جو ملتی ہیں مختلف کتاب، وہاں سے نہیں پڑھو. آپ کیا کرو، میں آپ کو زبردست آئیڈیا دے رہا ہوں. آپ یہ کریں، قرآن اٹھائیں، بھلی ترجمے والا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں، وہ اٹھا کے آپ خود ایک ایک نام لکھیں. پہلے مثال کے طور پہ آپ نے حضرت موسیٰ لکھ لیا، کیونکہ اسٹارٹ حضرت موسیٰ سے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھیں، پھر ان سے منسلک جتنی بھی آیت ہیں ان کی ٹرانسلیشن آپ لکھتے جائیں، پوری اسٹوری لکھتے جائیں. سورہ بقرہ سے اسٹارٹ کر کے آخر تک جائیں گے تو جو بھی آیتیں ہوں گی وہ آپ لکھتے جائیں گے. بھلی آپ ٹرانسلیشن لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس میں کیا ہوگا، آپ کو بالکل واضح ہوتی جائیں گی کہانی کہ کہاں سے لے کے کہاں تک یہ کہانی یا یہ حدیث اللہ نے سنائی ہے، اس کا میسیج کیا نکلے گا. الگ کریں. اسی طرح سب نبیوں رسولوں کے نام لکھیں، یا جن کی بھی بات کی ہوئی ان سب کے نام لکھیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے نام ہیں، کون کون سے نہیں ہیں. حابیل قابیل، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا حابیل اور قابیل کا نام ہی نہیں ہے قرآن میں. بی بی ہوا کا نام ہی نہیں قرآن میں. ہمیں پتہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہاں سے سنا یہ نام، کہاں سے سنے؟ ہمیں دوسروں نے بتائے ہیں. قرآن کے علاوہ کتابیں ہیں دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، ان پہ ایمان کر کے ہم نے مرج کر دیا ان دونوں کتابوں کو. نہیں، آپ کو خود لکھنا ہے. خود لکھیں، ایک ایک چیز لکھیں. آپ پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ 6 مہینے، 7 مہینے، سال؟ کوئی ٹائم نہیں ہے یہ. اب بیٹھیں تو صحیح، اب لکھنا تو شروع کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئے جائیں گی، پھر آپ کو میسج بھی ملے گا. پھر آپ کو کوئی بیوقوف بھی نہیں بنا پائے گا. کوئی کچھ بات کرے گا، آپ اس کو ادھر سے پکڑیں گے کہ بھائی یہ کہانی جو آپ بتا رہے ہو یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. پھر آپ اس کے لائق بنو گے. اور یہ حق ہے قرآن کا. قرآن، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن پر مسلمانوں کا جو ہے نا، مسلمانوں پر قرآن کے حق ہیں. پہلا حق کیا ہے کہ اس کو
उसको पे मानना, फिर इसको पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, फिर समझना, तीसरे समझने के बाद चौथे नंबर पे अमल करना, पांचवें नंबर पे उस पे दूसरे तक पहुंचाना। तो ये आप पे उनके कुरान का फ़र्ज़ है आप पे। तो ये आप करके देखो। आज का ये जो वीडियो था, उम्मीद करूँगा कि आपको बातें समझ में आई होंगी। बिल्कुल सादी सादी बातें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। ज़िंदगी बड़ी सिंपल है, अगर इसको सिंपल करें, मुख्तलिफ अगर इसको आप ख़ुद इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो हो जाएगी कॉम्प्लिकेट। बिल्कुल मज़े से चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते और मज़े से लेके चलें। तो मैं कह रहा हूँ 1 महीना 2 महीना करके देखें, उसके बाद मुझे यकीन है, मेरा दिल ये मानता है और मुझे अपने रब पे, अल्लाह पे भरोसा है कि वो ज़रूर आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा होती जाएंगी कि आप ख़ुद कहेंगे कि बिल्कुल ये बरकतें कहाँ से आ रही है, दस्ते गैब से आपकी मदद होगी। क्योंकि आप असल मैसेज की तरफ जाएंगे। फिर ये जो दूसरी कहानियाँ हैं ना, इनसे आपका हिजाब हो जाएगा। आप इन सब से हिजाब करके और डायरेक्ट कुरान से रुजू करके देखें तो सही, इंशाल्लाह आपका जो परेशानियाँ हैं आपकी, माशरे में आपका नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपके दिल तक पहुँची होंगी। अगर आपको अच्छा लगे मेरी बातें और ज़रा भी सदाकत लगे तो ज़रूर इन बातों को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, ताकि जितना हो सके इसको फैलाएं हम मैसेज को, और अल्लाह ताला हम सब पे राज़ी हो।